محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر بہن نے اپنی شادی پر غریب مزدور بھائی کو نہیں بلایا تاکہ اس کی ناک نہ کٹ جائے۔ بھائی پھر بھی پرانے کپڑوں میں چھپ کر شادی میں پہنچ گیا اور بہن کو سلامی کا لفافہ دے کر چلا گیا۔ بہن نے سب کے سامنے وہ لفافہ پھاڑ کر پھینک دیا، مگر جب اس میں سے چیک کی بجائے ایک پرانی رسید گری اور مہمانوں نے اسے پڑھا تو بہن دھاڑے مار کر رو پڑی، کیونکہ اس رسید پر لکھا تھا کہ میں مایوس ہو کر فیکٹری سے باہر آیا تھا۔ مجھے اپنے مالک سے بہت امید تھی کہ آج مجھے 3 لاکھ کا قرضہ مل جائے گا، میں اپنی بہن کے لیے ایک بھاری گفٹ لے کر جاؤں گا، لیکن مالک نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، 30,000 کی بات ہے، وہ تم لے سکتے ہو، لیکن اسے بھی 1 مہینے میں ادا کرنا ہوگا۔ میں اتنے کم پیسوں کا کیا کرتا؟ میری بہن کی شادی تھی، زندگی میں اس نے اپنا آپ بنانے کے لیے بہت محنت کی تھی، میرا فرض بنتا تھا اس کی مدد کرتا، لیکن آخری موقع پر میرے مالک نے ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ میں انہیں بھی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا، یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا، وہ میری بہن تھی، اس کی شادی مجھے کروانی تھی، میں اپنی بہن کی ذمہ داری کسی اور کے سر پر نہیں ڈال سکتا تھا۔ ابھی کچھ ہی قدم عبور کیے تھے جب اچانک کسی نے میرا نام پکارا تھا، کاشف بھائی ٹھہرو۔ میں بے اختیار رک گیا تھا، پلٹ کر دیکھا، میرے محلے کا ہی ایک آدمی سامنے سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، بہت بہت مبارک ہو بہن کی شادی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تمہاری بہن نے اتنے بڑے گھرانے میں شادی کی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی تھی اور بے اختیار بولا، ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی تو صرف تاریخ طے ہوئی ہے، شادی میں ابھی وقت ہے۔ جبکہ وہ فوراً بولا، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ کل ہی تو بارات تھی، ہم سب کو بلایا گیا تھا، میری بیوی تو بہت تیار ہو کر گئی تھی، تمہاری بہن نے بہت پیسہ لگایا ہے، تم کہیں نظر نہیں آئے، اس لیے سوچا تمہیں راستے میں ہی مبارکباد دے دوں۔ اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ عائشہ کا میسج آیا تھا، اس نے مجھے شادی کی تاریخ اگلے ہفتے کی بتائی تھی۔ کیا وہ مجھے اپنی شادی میں بلانا نہیں چاہتی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی بے اختیار میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں، لیکن میں نے اس آدمی کے سامنے بالکل بھی اپنے جذبات ظاہر نہیں کیے تھے۔ مبارکباد دے کر میں خاموشی سے گھر کی جانب گامزن ہو گیا تھا۔ جب سے میری بہن نے نوکری کرنا شروع کی تھی، اس دن سے ہی ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا میرا ایک مقام ہے، اگر کسی کو معلوم ہوا میرا بھائی ایک معمولی فیکٹری میں نوکری کرتا ہے، بہت بدنامی ہوگی، اس لیے تم مجھ سے دور رہا کرو۔ لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے بغیر شادی کر لے گی۔ میں سیدھا اپنے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن اچانک آدھے راستے میں ہی میری بیوی کی کال آئی تھی۔ میں نے فون ریسیو کیا، دوسری طرف سے اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، کاشف آپ جلدی سے گھر آئیں، چھوٹی زینے سے گر گئی ہے، سر پر کافی چوٹ آئی ہے۔ میں قریبی کلینک چلی گئی تھی، لیکن وہ کسی کے بھی سنبھلنے میں نہیں آ رہی، بس رو رو کر آپ کو پکار رہی ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میں بنا کچھ بھی سوچے سمجھے اپنے گھر کی طرف بھاگا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اپنے الگ گھر میں پہنچ گیا تھا، جہاں میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اندر داخل ہوا، میری بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، میں اندر ہی چلا گیا تھا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بستر پر سر پر پٹی باندھ کر لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، کافی گہری چوٹ آئی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا، مجھے دیکھتے ہی وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ میری بیوی کی بھی حالت یہی تھی۔ محلے والے
میرے بیوی کے میکے والے سب ہی موجود تھے، اگر کوئی نہیں تھا تو صرف میری اماں اور میری بہن، اور نہ ہی میرا باپ آیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھ کر نرمی سے پوچھا، امی کو بتایا ہے تم نے؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور روتے ہوئے بولی، آپ سے پہلے انہی کو فون کیا تھا، ان کا کہنا ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، شادی کی تیاریاں جیسے ہی نپٹ جائیں گی وہ ملنے کے لیے آئیں گی۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں چھپا لیا تھا۔ میں کسی سے کیا ہی شکایت کرتا، میری اپنی سگی بہن نے مجھے شادی میں نہیں پوچھا، میری اماں کو میں ایک دفعہ یاد نہیں آیا۔ غربت انسان کو اتنا دور کر دیتی ہے، یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ اٹھی تھی۔ کافی دیر تک میں اپنی بیٹی کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا۔ لوگوں کا میں نے شکریہ ادا کیا تھا کہ بروقت آپ سب نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا، جبکہ سب ہی مجھے دلاسا دے کر چلے گئے تھے۔ کاشف بھائی، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو ہمیں بلا لینا۔ مگر میں کیا ہی کسی سے کچھ کہتا، کچھ ہی دیر میں ہمارا پورا گھر خالی ہو گیا تھا۔ میری بیٹی دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو گئی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا تھا۔ ابھی میں اٹھ کر باہر آیا ہی تھا جب میری بیوی فوراً میرے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ میرا ارادہ منہ ہاتھ دھو کر اپنی امی کی طرف جانے کا تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، آخر انہوں نے مجھے بارات میں کیوں نہیں پوچھا۔ میں اپنی ماں سے جھگڑا کر سکتا تھا۔ ابھی میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے نل کے قریب آیا ہی تھا جب میری بیوی بھی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور پریشانی بھرے لہجے میں بولی، کیا بات ہے؟ آپ جب سے آئے ہیں آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، آپ نے گڑیا کو پیار بھی نہیں کیا، کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کے چہرے پر ڈالی تھی اور اچانک ہی میرا دل بھر آیا تھا۔ میں بنا کچھ بھی کہے اس کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، خاص کر اپنے بہن بھائیوں سے، اور ان کی طرف سے ایسے دل دکھانے والے حادثے معلوم ہوں، تکلیف ہوتی ہی رہتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ میری بہن شادی کر چکی ہے اور اس نے مجھے اپنی بارات میں نہیں بلایا، صرف اس لیے کہ میں غریب ہوں اور وہ امیر ہو چکی ہے۔ لیکن یہ غلط ہے، لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھو، محلے کا سرفراز مل گیا تھا، اس نے مل کر مجھے مبارکباد نہیں دی بلکہ میری ذات کا مذاق اڑایا ہے، اور یہ سب میری بہن کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ انسانیت کے ناطے ہی مجھے پوچھ لیتی، اس کا کیا چلا جاتا۔ اس نے جھوٹی تاریخ مجھے سینڈ کی، آخر یہ سب کر کے وہ مجھے کیا جتانا چاہ رہی ہے؟ اچھی نوکری لگ جانا یہ سب قسمت کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کب کس کا سکہ پلٹ دے کسی کو علم نہیں۔ میری باتیں سن کر میری بیوی کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولی، کوئی بات نہیں، وہ نادان ہے۔ جب انسان کے پاس نیا نیا روپیہ پیسہ آتا ہے اس کا دل و دماغ اتنا ہی چلتا ہے، لیکن آپ کا بھائی باپ کے برابر ہوتے ہیں، آپ کا فرض ہے آپ ان کے پاس جاؤ، ہم نے جو ان کے لیے تھوڑا بہت جوڑا ہے آپ ان کو دے آؤ کراؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ آپ کو ولیمے میں نہیں بلاتی آپ نے نہیں جانا، لیکن آپ امی کے پاس ضرور جاؤ، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس بات کا اندازہ مجھے تھا کہ وہ ہمیں شادی میں نہیں بلانا چاہتی، لیکن اس بات کا اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ جھوٹی تاریخ دیں گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں محض اتنا ہی بولا تھا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے ہر مشکل وقت میں سمجھا ہے۔ میں کیا چاہ رہا ہوں، میرے دل میں کیا چل رہا ہے، نہ جانے تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، بس ہم دونوں ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں، اور ہم سفر ایک دوسرے کی تکلیف پہچان جاتے ہیں۔ آپ منہ ہاتھ دھو لیں جب تک میں تمام تحفوں کو ایک طرف کر دیتی ہوں جو ہمیں انہیں دینا تھا۔ میں بھی چلتی آپ کے ساتھ، لیکن گڑیا کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے میری ہمت نہیں ہے اب میں کہیں پر بھی جاؤں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے خاموشی سے منہ
ہاتھ دھویا تھا اور کمرے میں آ گیا تھا۔ میری بیوی نے بہت مشکلوں سے پیسے جمع کر کے میری بہن کے لیے 4 جوڑے اور ایک ہاٹ پوٹ کا سیٹ خریدا تھا۔ میں سامان لے کر اپنی بائک پر بیٹھ گیا تھا۔ امی کا گھر میرے گھر سے تھوڑا سا دور تھا۔ میں ایک کچی بستی میں رہتا تھا اور امی اور بہن اونچے علاقے میں رہتے تھے۔ گاڑی پر بیٹھ کر میں سیدھا گھر کی جانب گامزن ہو گیا تھا۔ بار بار میری آنکھیں دھندلا رہی تھیں، لیکن میں خود کو سنبھال رہا تھا کہ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اکثر حالات میں ہمیں ایسی تکلیفیں بھی برداشت کرنی ہی پڑتی ہیں۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں بڑے علاقے میں داخل ہو گیا تھا۔ واچ مین مجھے جانتا تھا اور نہ ہی بائک والے اتنا آسانی سے اندر نہیں جانے دیتے۔ میں نے گاڑی سیدھا جا کر اپنی بہن اور ماں کے بنگلے کے سامنے روکی تھی۔ گاڑی کو باہر ہی کھڑا کر کے میں سامان لیے اندر چلا گیا تھا۔ یہ 4 جوڑے اور یہ ہارڈ پارٹ کا سیٹ مجھے بہت معمولی سا لگ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا امی یہ جوڑے اور یہ سیٹ کبھی بھی اس تک نہیں پہنچائیں گی۔ میں اندر داخل ہوا تو لمحے بھر کے لیے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنے عالیشان طریقے سے گھر کو سجایا گیا تھا کہ لمحے بھر کے لیے میرا دل مزید اداس ہو گیا تھا۔ کیا میں اتنا غیر اہم ہوں؟ اتنا سب کرنے کے بعد بھی مجھے نہیں پوچھا گیا۔ میں اب خاموشی سے اندر داخل ہوا تھا۔ ہر طرف مہمان ہی مہمان موجود تھے۔ میں سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر امی مہمانوں کے پاس بھی ہوئیں تو کسی نہ کسی ملازم کے ذریعے انہیں پیغام مل جائے گا اور وہ وہاں پر آ جائیں گی۔ میں نے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق 10 منٹ کے بعد امی آ گئی تھیں۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ یقیناً وہ مجھے یہاں دیکھ کر سکتے میں آ چکی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، بہت بہت مبارک ہو بیٹی کی شادی۔ کیا آپ کو اپنا بیٹا ایک دفعہ یاد نہیں آیا؟ اور مجھے شادی کی تاریخ بھی غلط دی۔ آخر میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے؟ غریب ہونا کیا اتنی بڑی سزا ہوتی ہے؟ میں نے آج تک آپ کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی آپ کے سامنے اپنی تکلیف بیان نہیں کی۔ اگر میں یہ سب آپ کے سامنے کرتا تب آپ مجھے اپنا بیٹا کہتی، تب میری بہن اپنی شادی میں مجھے بلاتی۔ یہ کہتے کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری طرف دیکھ کر میری ماں نے فوراً میرے قریب چلی آئی اور میرے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن بیٹا میں کیا کروں؟ میں خود اس کے آسرے پر یہاں رہ رہی ہوں۔ اگر تم زندگی میں کامیاب ہو جاتے، پیسہ کما لیتے، کبھی بھی یہ نوبت نہیں آتی۔ تمہاری بہن بھی کیا کرے، 1000 رشتہ دار آتے ہیں، اس کے کام کرنے والے آتے ہیں، اگر سب تمہیں دیکھتے طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی۔ اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں شادی میں نہ بلایا جائے۔ لیکن ہاں، تم پریشان نہ ہو، ولیمے میں تم آنا، کل ہے ولیمہ، اور میں اس کو دیکھ لوں گی۔ اگر اس نے کسی بھی قسم کا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، میں اس کا دماغ درست کروں گی۔ بس بہت ہو گیا، بھائی ہو تمہارا شادی میں ہونا ضروری ہے۔ ہمارے خاندان کے سب لوگ پوچھ رہے تھے، جو تمہیں جانتے ہیں سب نے تمہارا ذکر کیا ہے۔ چھوٹی بہن سمجھ کر معاف کر دینا اور دل پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا۔ اور تمہاری بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہاری بیوی کا فون آیا تھا۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، مگر وہ دادی ہوتی اور ان کے دل میں میری بیٹی کے لیے تڑپ ہوتی تو وہ دیکھنے کے لیے ضرور آ جاتی۔ میں نے ان کی طرف وہ 4 جوڑے اور ہارٹ پوٹ کا وہ سیٹ بڑھا دیا تھا اور نرمی سے بولا، میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کے لیے اتنا ہی لے پایا ہوں۔ آپ میری طرف سے اسے دے دینا اور میں ولیمے میں ضرور شرکت کروں گا، بہن ہے میری۔ جبکہ وہ اچانک بولی، اس کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، وہ اپنے بل بوتے پر سب لے کر گئی ہے۔ تمہارا باپ بھی کوئی کام نہیں کرتا، تم نے بھی کچھ نہیں کیا، لیکن بس اب میں کیا بولوں۔ اچانک ہی امی کا رویہ تبدیل ہوا تھا۔
میں جانتا تھا وہ مجھے طنز مار رہی ہے، لیکن میں نے بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ برداشت کرتے ہوئے بولا، جی امی میں سمجھ سکتا ہوں آپ بھی ماں ہیں، بیٹی کی کمائی پر زندگی گزار رہی ہیں، اس کی طرف داری کریں گی۔ خیر، میں کچھ نہیں بول رہا، حساب سے بات اسے کر لینا، ولیمے والے دن کوئی تماشا نہ کرے، اور ولیمہ پکا کل ہی ہے نا، کہیں میں جاؤں اور تقریب آج ہو چکی ہو۔ میری بات سن کر وہ بولی، ارے نہیں نہیں، میں تمہیں کارڈ دے دیتی ہوں، تم آ جانا، میں کر لوں گی اس سے بات۔ یہ کہہ کر انہوں نے دراز سے ایک کارڈ نکالا تھا اور میری طرف بڑھا دیا۔ جب میں نے اب ایک نظر ولیمے کے کارڈ پر ڈالی تھی، جس جگہ پر ولیمہ منعقد کیا گیا تھا وہ بہت ہی عالی شان جگہ تھی۔ یقیناً میری بہن نے جس سے بھی شادی کی ہے وہ بہت ہی امیر انسان ہے۔ امی کو خدا حافظ بول کر میں باہر آ گیا تھا۔ ابھی گاڑی کچھ ہی دور گئی تھی جب مجھے میری بہن کی کار سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ یقیناً اپنے شوہر کے ساتھ امی سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ میرا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیا میں اس سے ایک دفعہ ملاقات کر لوں؟ کیا وہ مجھ سے ملے گی؟ کچھ سوچ کر ہی میں نے اپنی بائک کو دوبارہ اپنے گھر کی طرف بڑھا دیا تھا۔ گاڑی کو باہر ہی روک کر میں قدم بقدم چلتا ہوا اندر چلا گیا تھا، اور لاؤنج میں وہ تمام لوگ اس کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ میری نظر جیسے ہی دولہے پر گئی تھی، میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کی عمر دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہی تھی کہ وہ میری بہن سے دگنی عمر کا ہے۔ کیا وہ پاگل ہو گئی تھی؟ اتنے بڑے آدمی سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا دل مزید بھاری ہو گیا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو سنبھال کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے ہی میری ماں کی نظر مجھ پر گئی، ان کے چہرے کے حواس اڑ گئے تھے۔ یقیناً میری بہن نے اپنے شوہر سے مجھے نہیں ملانا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا، میں یہاں سے لوٹ جاتا ہوں، بلا وجہ بات بڑھ جائے گی۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اتنے قریب پہنچ کر میں اس سے ملے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا، یعنی گہری سانس لی تھی اور اسے پکارا تھا، تبسم بھائی سے نہیں ملو گی؟ میری بات سن کر وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تھی اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر دنیا جہاں کا غصہ آ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ امی نے تمہیں شادی کا بتا دیا ہے؟ میں نے ان کو منع بھی کر دیا تھا کہ تمہیں انفارم نہیں کیا جائے، میں تمہیں اپنے شادی میں نہیں بلانا چاہتی۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، لیکن میں تو تمہارا بھائی ہوں، کیا اپنے بھائی سے ایک دفعہ گلے بھی نہیں ملو گی؟ اپنی زندگی کا تم نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا ہے، کیا مجھے ایک دفعہ مبارکباد بھی نہیں دینے دو گی؟ ہاں، میں مانتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پایا، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولی، نہ تم میرے لیے جان دے سکتے ہو، نہ تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو، تم صرف اور صرف میری ذات کا مذاق بنوا سکتے ہو۔ اب جاؤ یہاں سے، مل لیا، دیکھ لیا، مل گئی تمہیں خوشی، اب نکلو یہاں سے، یہ میرا گھر ہے، تمہارے باپ یا تمہاری ماں کا نہیں ہے۔ میرا دل ایسا لگتا تھا جیسے کہیں اندر ہی ڈوب گیا ہو، اور جس بہن کو بے یقینی سے میں دیکھ رہا تھا، جس بہن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے چلنا سکھایا تھا، جس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا تھا، وہ مجھے آج کہہ رہی تھی کہ اس گھر سے چلے جاؤں۔ میری نظر بے اختیار اس کے شوہر پر گئی تھی، جو مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ اس آدمی کو کہیں دیکھا ہے، لیکن میں بنا کچھ بھی کہے گھر سے باہر آ گیا تھا۔ جب وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی، میں کھڑے ہو کر کیا کہتا؟ بنا کچھ بھی کہے میں نے اپنی بائک سٹارٹ کی تھی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک مرد یہاں آ کر ٹوٹ جاتا ہے جب اس کا خاندان اس کے خلاف ہو جائے، اس کی غربت کا مذاق اڑایا جائے۔ روتے روتے میں اپنے مکان کے پاس آ گیا تھا۔ پاس پہنچ کر میں نے
اپنے آنسو صاف کیے تھے اور گاڑی اندر ہی لے آیا تھا۔ میری گاڑی کی آواز سن کر میری بیٹی اور بیٹا دونوں باہر آ گئے تھے۔ اپنی بیٹی کو اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھ مجھے اطمینان ملا تھا اور لمحے بھر کے لیے میں اپنا دکھ کہیں بھول گیا تھا۔ گاڑی سے اتر کر میں نے فوراً سے اسے گلے سے لگا لیا تھا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا، جبکہ وہ معصوم لہجے میں بولی، امی بتا رہی تھی کہ آپ دادی کی طرف گئے تھے، ہمیں بھی لے جاتے، پھپھو کی شادی ہو رہی ہے، ہم ان کو مبارکباد دے کر آتے اور ان کو چاکلیٹ بھی دیتی۔ جبکہ ایک بار پھر میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا تھا اور خاموشی سے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے کمرے میں آ گیا تھا۔ میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کی سب سے اچھی عادت تھی، وہ نماز ایک وقت کی بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کی وجہ سے میرا چھوٹا سا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن آج میرا دل بہت زیادہ اداس تھا۔ میں چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ میری بیٹی اور بیٹا چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ سے کر رہے تھے، لیکن سوائے ہاں ہوں کہ میں کوئی اور جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ میرا دل و دماغ صرف میری بہن کی باتوں میں اور اس کے رویے میں الجھا ہوا تھا۔ اگر میں انہیں اسے سچائی بتائی اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ میں صرف اتنا سوچ رہا تھا، آج جس مقام پر وہ ہے، اگر اسے حقیقت معلوم ہو گئی اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور دماغ میرا صرف اور صرف اس کے شوہر کی طرف لگا ہوا تھا۔ بار بار میرا دماغ مجھے اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ تمہاری ملاقات اس کے شوہر سے ہوئی ہے، تم نے اس کے شوہر کو کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں پر؟ یہ بات مجھے بالکل بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد میری بیوی نے نماز مکمل کی تھی اور ہم تینوں پر آ کر پھونک ماری تھی، جبکہ میں خاموشی سے ہی اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے سے ہی وہ میری تکلیف کو سمجھ گئی تھی۔ بچوں کو دوسرے کمرے میں بھیج کر وہ میرے اب پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، جانتی ہوں آپ کی بہن سے منہ ماری ہوئی ہے۔ آپ نے لباس اور وہ سیٹ دے دیا؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ مزید بولی، ولیمہ کب ہے؟ کچھ پتہ چلا یا پھر ولیمہ بھی گزر گیا ہے؟ اس کی بات سن کر میں سنجیدگی سے بولا، کل ولیمہ ہے، لیکن میرا ارادہ جانے کا نہیں ہے۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کی نظر میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ میری ذات سے جتنا ہو سکتا ہے میں نے کیا ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ مجھے 3 لاکھ کا قرضہ مل جائے، لیکن مالک نے منع کر دیا، وہ اتنی بڑی رقم ادا بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے اس کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، مگر وہ سمجھتی ہی نہیں۔ میری بات سن کر میری بیوی بولی، آپ نے اپنی بہن کو اپنی قربانی کا نہیں بتایا؟ جب آپ اپنی بہن کو اپنی قربانی کا بتائیں گے تب وہ آپ کو قبول کرے گی۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، جب تک ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے اور وہ ہمارے لیے کچھ سوچتا ہی نہیں۔ میری باتوں کا برا نہیں ماننا، لیکن یہی حقیقت ہے اور اسی پر دنیا قائم ہے۔ بہن ہو، بھائی ہو، ماں باپ ہو، حتیٰ کہ اولاد بھی ہو، ہم جب تک ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے اور انہیں اپنی قربانیوں کا نہیں بتائیں گے، وہ ہمیں اپنا کبھی بولیں گے ہی نہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ ولیمے میں جاؤ اور کل ہی اسے بتاؤ کہ آپ نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ آج جو آپ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پا رہے، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ شاید اس کے دل میں آپ کے لیے رحم پیدا ہو۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں فوراً بولا، لیکن کل میں اس کا بہت قیمتی دن ہے، میں اس کا قیمتی دن خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ معصوم ہے، ابھی زندگی کو اچھی طرح نہیں جانتی، اور تمہیں معلوم ہے اس نے اپنی سے دگنی عمر کے مرد سے شادی کی ہے، اور نہ جانے کیوں اس کے آدمی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے، اور وہ آدمی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو اور میری بہن کو میرے ہی خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔
لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میری بات سن کر میری بیوی بولی، آپ کو ان باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بہن پڑھی لکھی ہے، باشعور ہے، دنیا دیکھ چکی ہے۔ یہ صرف آپ کا دماغ ہے کہ اس نے دنیا نہیں دیکھی، بلکہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ عقل رکھتی ہو۔ آپ صرف اور صرف اپنے رشتے کو دیکھیں۔ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے خلاف جانا چاہیے ہر حال میں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر آپ بولیں تو میں بھی ساتھ چلوں گی۔ چھوٹی کو بھی امی کی طرف چھوڑ دوں گی، جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کل میں جاؤں گا۔ اور تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو، میں اپنی قربانی کے بارے میں اسے ضرور بتاؤں گا کہ میں نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی تھی اور اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائی تھی۔ اسے بھی پتہ چلے کہ میں اس کے لیے کتنا کچھ کر چکا ہوں۔ میری بات سن کر میری بیوی نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ چپ چاپ میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ بیٹے کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اس کی بھی ٹینشن تھی، اور دوسری جانب اس بات کی بھی فکر ہو رہی تھی کہ کل اپنی بہن کے سامنے سچائی کیسے بتاؤں گا۔ لیکن اب چھپانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہو گیا تھا۔ میرے جاگتے ہی میری بیوی نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ اس لفافے میں تمام تر رسیدیں رکھ چکی ہے۔ جب آپ کی بہن وہ رسیدیں دیکھے گی، اسے خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ دونوں کی زندگی میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اپنی بیٹی کو پیار کیا تھا اور اپنی بیوی کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے فیکٹری چلا گیا تھا۔ وہاں کام پر بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ دل میں صرف ایک ہی خیالات آ رہا تھا کہ کیا میں اتنا برا ہوں کہ میرے گھر والے مجھے پوچھتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ میری ماں کو میری سچائی کا علم ہے۔ اس کے باوجود ان کے دل میں میرے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ شام کے 5 بجتے ہی فیکٹری سے چھٹی ہو گئی تھی اور میں سیدھا گھر آ گیا تھا۔ میری بیوی میرے لیے پہلے سے ہی میرا لباس تیار کر چکی تھی۔ کاٹن کا سفید لباس بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی تھی، میرا دل دکھ رہا تھا کہ میرے بچے اپنی پھپھو کی شادی میں جانا چاہتے ہیں، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ میں انہیں لے کر جا پاتا، اس لیے بس اپنے دل کو مار لیا تھا۔ میری بیوی نے کھانا وغیرہ مجھے دیا تھا، جو میں نے بہت ہی دل مار کر اپنے حلق میں اتار دیا تھا۔ میرا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ فی الحال میں اکیلے وقت گزارنا چاہتا تھا، جو ایک ناممکن عمل تھا۔ میرا بہت بڑا گھر نہیں تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، صحن تھا اور کچن تھا۔ بچوں کے لیے چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا تھا جہاں ان کے کھلونے وغیرہ موجود تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ کافی ٹائم تک میں باہر ہی رہا تھا اور رات 8 بجے میں گھر کے اندر آیا تھا۔ میرا لباس اور اب چپل وغیرہ بھی صاف کر کے میری بیوی نے رکھ دی تھی۔ چپ چاپ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے، چپل پہنی تھی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وقت سے پہلے ہی میں کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ شاید حالات اتنے پیچیدہ ہو چکے تھے کہ مجھے اپنا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ آج فرصت سے خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ تیار ہونے کے بعد میں نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی تھی، جو خاموشی سے دونوں بچوں کو لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آہستگی سے بولا، لفافہ کہاں پر رکھا ہے؟ لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اپنی بہن کو یہ سب بھی دکھاؤں گا، لیکن جو حالات پیدا ہو چکے تھے اس کے مطابق ایک دفعہ یہ سچائی اس کے سامنے آنا بے حد ضروری تھی۔ میری بیوی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ الماری سے نکال کر اس نے لفافہ میرے سامنے پیش کر دیا تھا اور نرمی سے بولی، جانتی ہوں آپ کے لیے یہ وقت بہت مشکل ہے، لیکن آپ کی بہن کو بھی سچائی کا علم ہونا چاہیے۔ آپ کے 2 بچے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ نے اپنی بہن کے بارے میں سوچا تھا۔ آپ کی بیوی ہے،
آپ نے اس کا بھی خیال نہیں کیا، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا صرف اس کی خاطر۔ اب اس کا حق بنتا ہے، اگر کچھ نہیں دے سکتی کم از کم آپ کو اس کی محبت کا مان ملنا چاہیے۔ بھائی بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بات آپ کی بہن کو لازمی پتہ چلنی چاہیے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا اور اسے خیال رکھنے کا بول کر گھر سے نکل گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا میری بہن آج میرے ساتھ کیسا رویہ رکھنے والی ہے۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کیا مجھے اندر جانے دیا جائے گا یا نہیں۔ یہ امیروں کی شادی تھی، یہاں پر ہر جگہ گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی بغیر انویٹیشن کے ہے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ بہت سی صورتحال ہوتی ہیں اور ان سب کو پار کر کے مجھے اندر جانا تھا اور آج اسے اس کا اصل باب یاد دلانا تھا جو میں نے اس کے لیے کیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اس جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں اس کا آج ولیمہ رکھا گیا تھا۔ باہر سے ہی وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنا آپ چھوٹا معلوم ہوا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں اس جگہ کے باہر کافی بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، یقیناً یہ سب میری بہن کے ہی دوست احباب تھے۔ میں نے اپنی بائک کو ایک طرف لگا دیا تھا اور اندر داخل ہو گیا۔ اتفاقی طور پر وہاں کوئی گارڈز وغیرہ نہیں تھا، یا شاید سازش کے طور پر کھڑا نہیں کیا گیا تھا۔ میں چپ چاپ اندر آ گیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت ایونٹ طے کیا گیا تھا۔ میرا دل ایک دم سے اداس ہوا تھا۔ میری ماں میرے بچوں کی دادی تھی، کم از کم وہ اس بات کا احساس کر لیتی کہ اگر میرے بیٹے کے بچے نہیں آئیں گے تو کتنا دکھ ہوگا، اور کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا غریب کا دل نہیں ہوتا؟ میرے دل و دماغ میں کئی خیالات چلے آئے تھے، لیکن میں نے ہر خیال کو جھٹک دیا تھا۔ نظر اب سٹیج پر گئی تھی، میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تصاویر بنوا رہی تھی۔ میرا دل مزید بوجھل ہوا تھا، آخر وہ اتنی کم عمر اور اس نے اتنی بڑی عمر کے مرد سے شادی کیوں کی؟ یہ سب کر کے اسے حاصل کیا ہوا ہے؟ وہ دونوں میاں بیوی کم اور باپ بیٹی زیادہ لگ رہے تھے، لیکن میں نے اس بات کو بھی پی لیا تھا، اب وہ اس کی بیوی تھی، اس کی شریک حیات تھی، اور میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے جیب سے ایک لفافہ باہر نکال لیا تھا اور اپنے قدم سٹیج کی طرف بڑھائے تھے۔ ابھی بھی میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہے تھے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے لوٹ جانا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مگر میری بیوی کی بات بھی ٹھیک تھی، آپ بھی انسان ہو، آپ کو بھی اس کی محبت کے حقدار ہو، اسے سچائی معلوم ہونا چاہیے۔ کب تک آپ اپنی اتنی بڑی سچائی چھپا کر رکھو گے؟ جب آپ کی ماں کو احساس نہیں ہے تو کم از کم آپ کی بہن کو احساس ہونا چاہیے۔ آپ نے کوئی چھوٹی موٹی قربانی نہیں دی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا اور سٹیج کے پاس آ گیا تھا۔ وہ تصویر بنانے میں مصروف تھی، اس لیے اس کی نظر مجھ پر نہیں گئی تھی۔ تقریباً کوئی 10 منٹ کے بعد وہ لوگ فوٹو سیشن سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں اب سٹیج پر چڑھ گیا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر گئی، وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ اب بدتمیزی کرے گی، لوگ متوجہ ہوں گے۔ میرا دل زوروں سے دھڑکا تھا اور میں یہی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ میرے گھر کی عزت تھی، اور بہن بیٹیوں پہ عزت ذرا بھی خراب نہیں ہونا چاہیے۔ میری بہن قریب آتے ہی غصے سے بولی، یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ میں نے تمہیں جب اپنی شادی میں دعوت نہیں دی، پھر کیا دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ تم جیسے لوگ میرے سامنے کھڑے ہونے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، جاؤ یہاں سے۔ جب کہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں صرف یہاں تمہیں دعا اور یہ لفافہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے سامنے کھڑے ہونے کی میری اوقات نہیں ہے، لیکن آج تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے، اسی میں بہتری ہے۔ میری بات سن کر وہ یکدم بھڑک اٹھی تھی۔ مجھے کسی بھی قسم کی بہتری نہیں چاہیے، بس بہت ہو چکا، جاؤ یہاں سے۔ میری تقریب خراب نہیں کرو، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔
میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، آج سچائی تمہیں معلوم ہو کر رہے گی۔ تم مجھے آج جتنا دھتکارو گی میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر سچائی بتاؤں گا۔ اماں ایک ظالم عورت ہے، اولاد کو دور کر رہی ہیں صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے۔ آج میں اولاد کو بھی ہر حقیقت سے آشنا کروں گا۔ جو دوریاں ہم دونوں میں پیدا ہوئی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور یہ سب میری طرف تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اسے گھر جا کر کھولنا۔ یہ کہتے ہی میں نے وہ لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا، جب اچانک وہ جھپٹنے والے انداز میں لفافہ جھپٹ چھیننے کی بولی، ابھی کہ ابھی دیکھوں گی کہ کیا دے کے دے سکتے ہو۔ تم زیادہ سے زیادہ 1000 روپے دے دیے ہوں گے، تمہاری اوقات یہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لفافہ پھاڑ دیا تھا۔ اندر سے وہ تمام رسیدیں باہر نکل آئی تھیں جس کی امید شاید اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ اگلا لمحہ پورا حال میں موجود لوگوں کے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ وہ دلہن بنی زمین پر گھٹنوں کے بل گر گئی تھی، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ جبکہ میں اب 2 قدم پیچھے ہوا تھا، اس کے شوہر نے فوراً اس کو سنبھالا تھا، مگر وہ اچانک ہی اس کو دھتکار کر میری جانب دیکھنے لگ گئی تھی۔ یہ سب حقیقت پر مبنی ہے یا پھر کوئی خیال ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، تمہیں تمہارے باپ کی قسم ہے۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم ان رسیدوں کو غور سے دیکھ لو، تمہیں سچائی کا علم ہو جائے گا، اور کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس نے فوراً رسید کھول کر پڑھنا شروع کی، اور اب اگلا لمحہ مزید حیران کر دینے والا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی مجھے دھوکے میں رکھا گیا تھا، اور دھوکے میں میری ماں اور میرے ہی شوہر نے مجھے رکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے گردہ دینے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا سگا بھائی تھا۔ پھر ان دونوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ کہتے ہی وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس بار جھٹکا کھانے کی باری میری تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور اس کے ہاتھ تھام کر بولا، کیا کہنا چاہتی ہوں؟ وہ بولی، جب میں نے اپنی تکلیف کے وقت تمہارے بارے میں پوچھا تھا تو احسن اور امی نے مجھے یہی بولا تھا کہ تم آئے ہی نہیں ہو، تمہیں ان معاملات میں دخل نہیں دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں تم سے نفرت کرنے لگی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تم دوسرے ہی وارڈ میں میری خاطر لیٹے ہوئے ہو۔ تم نے مجھے اپنا گردہ کیوں دیا؟ تمہاری پوری زندگی ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے 2 بچے ہیں، تم نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ اپنی بہن کی بات سن کر میں بولا، تمہیں 2 گولیاں لگی تھیں، دونوں گردے فیل ہو گئے تھے، ضائع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا اگر بر وقت تمہیں گردہ نہیں دیا گیا تو موت کے منہ میں جا سکتی ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہن نہیں اپنی بیٹی سمجھا ہے، یہی وجہ تھی میں نے سب سے پہلے ڈونر کی تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کہیں سے بھی گردے کا بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی تھک ہار کر میں نے اپنے گردے کا ٹیسٹ دیا تھا، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، میرا گردہ تم سے میچ کر گیا اور میں نے فوراً رضامندی دے دی تھی۔ میری بیوی نے اس وقت مجھے بالکل نہیں روکا تھا، بلکہ اس نے میرا حوصلہ بڑھایا تھا کہ بہنوں کے کام بھائی ہی آتے ہیں۔ یہ سب بتانے کا مقصد تم پر احسان جتانا نہیں ہے، صرف میں اتنا چاہتا ہوں تم مجھے اپنا بھائی اور میرے بچوں کو اپنا بھتیجا اور بھتیجی سمجھو، انہیں گلے سے لگاؤ، انہیں پیار دو۔ وہ تمہارے پیار کو ترس گئے ہیں، وہ اپنی پرانی پھپھو کو یاد کرتے ہیں، اور میں بھی اپنی بہن کو یاد کرتا ہوں۔ خدا کے لیے سب ختم کر دو۔ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، اور بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس نے اپنے شوہر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں حیرت سے اپنی بہن کی شکل دیکھنے لگا۔ یہ سب کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے چلا کر بولی، طلاق دو مجھے ابھی کے ابھی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری حقیقت نہیں جان پاؤں گی؟ تم مجھے یہ بولتے رہے کہ مجھ پر گولی چلوانے والا میرا اپنا سگا بھائی ہے، اور مجھے گردہ تم نے دیا ہے، پھر یہ سب کیا ہے؟
میرے ساتھ تم نے مذاق کیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ جبکہ میں حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگا تھا، وہ فوراً میری ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ سب کرنے کے لیے مجھے تمہاری ماں نے بولا تھا کہ میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اتنا کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے تمہاری ماں کے بتائے ہوئے ہر فیصلے کو حرف آخر مانا۔ تمہاری ماں نے مجھ سے بولا تھا کہ تمہارے لیے میں ہی کوئی قربانی دوں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا ارادہ تمہیں زخمی کرنے کا تھا، پھر تیمارداری کرنے کا تھا، لیکن شوٹر نے جلد بازی کی اور تمہارے دونوں گردے ضائع ہو گئے۔ میں تمہیں اپنا گردہ کیسے دے دیتا؟ میرا اور تمہارا گردہ میچ ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب یہ بات تمہاری ماں کو پتہ چلی تو اس نے تمہارے بھائی کے سامنے رونا دھونا کر کے اس کا گردہ تمہیں دے دیا، اور مجھے یہی سمجھایا کہ تمہارے سامنے میں یہی شور شرابہ کروں کہ میں نے تمہیں گردہ دیا ہے۔ دراصل تمہاری ماں تمہارے لیے ایک امیر شخص چاہتی تھی۔ اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، ہر ماں ہی یہی چاہتی ہے، کہ ہر ماں کا یہی خواب ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی اچھے گھر میں بیاہ کر جائے۔ بس میں تھوڑا سا خود غرض ہو گیا تھا، لیکن میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے اب یاد آیا تھا کہ جب مجھے بے ہوش کیا جا رہا تھا میں نے آخری چہرہ اسی کا دیکھا تھا، یعنی یہ شخص شروع دن سے ہی میری بہن کے ساتھ تھا اور مجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ میری بہن نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی، تمام آنکھیں اشک بار ہو گئی تھیں، جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ میری بہن نے احسن پر کیس کر دیا، اللہ کا دیا اس کے پاس بہت کچھ تھا، اسے کسی امیر مرد کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے بل بوتے پر بہت کچھ کر سکتی تھی۔ اس نے فوراً سے خلا کے پیپر دائر کر دیے اور اس انسان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایسے انسان کے ساتھ رہ کر وہ کیا ہی کرتی؟ میری ماں بھی ہم دونوں بہن بھائیوں کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوئی۔ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں بولا تھا، میں بھلا کیا بولتا، میرے پاس کسی کا پیار تھا ہی کہاں۔ لیکن میری بہن نے امی کو بہت سنایا تھا، بابا جان بھی بہت زیادہ خفا ہوئے تھے کہ تم نے دونوں بہن بھائی کو الگ الگ کروا دیا، یہ سب کر کے تمہیں حاصل کیا ہوا؟ جبکہ امی جان کا کہنا تھا کہ میں صرف اپنی بیٹے کی زندگی بنانا چاہتی تھی۔ بیٹے نے اپنی مرضی کر کے شادی کی تھی، لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب نہیں ہونا ہوا دیکھ سکتی۔ وہ کب تک محنت مشقت کرتی رہتی؟ میں چاہتی تھی کہ وہ شادی کر لے اور ایک ایسے انسان کو اپنی زندگی میں شامل کر لے جو اس کی ہر خواہش کو چٹکیوں میں پورا کر دے۔ میری بہن میری ماں سے بہت زیادہ خفا رہنے لگ گئی تھی، مگر میرے سمجھانے پر اس نے انہیں معاف کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ایک بہت بہترین ہم سفر کو بھیجا ہے، اور نظام بھائی وہ بہت اچھے انسان ہیں، میری بہن کی عمر سے 4 سال بڑے ہیں، دونوں کے درمیان بہت اچھی وابستگی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری بہن اب اپنی زندگی میں ایک اچھے ہم سفر کو شامل کر رہی ہے۔ اس نے مجھے بھی ایک چھوٹا موٹا سا کاروبار کروا دیا ہے۔ میں نے اسے بہت منع کیا تھا کہ مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے، تمہارا پیسہ نہیں، مگر اس کا کہنا تھا کہ جب کسی ایک بھائی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ اپنی بہن پر لگاتا ہے، اگر اب بہن کے پاس ہے تو وہ بھی اپنے بھائی پر لگا سکتی ہے۔ تم میرا اتنا ساتھ دے سکتے ہو تو کیا میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی؟ تم نے میری خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تو کیا میں تمہیں صرف ایک کاروبار نہیں کروا سکتی؟ آج ہم دونوں بہن بھائی الحمدللہ بہت خوش ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بہت ہی نیک عورت سے نوازا ہے جو میرے ہر دکھ درد کو سمجھتی ہے، میری ہر تکلیف کو سمجھتی ہے۔ خدا کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ میں آپ تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جب بھی اپنے ہم سفر کو سمجھنے کی بات آئے تو اس کے دل کی بات سمجھنا، جو وہ کہہ رہا ہے اس پر ایمان نہیں لانا،
مرد کوئی بھی ہو وہ اپنے خاندان کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ اپنے خاندان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور یہی بات ایک مرد کے لیے بھی ہے کہ ایک عورت کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کرنا، چاہے اس کے جذبات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے خاندان سے کتنا پیار کرتی ہے، اور کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جب تک ثبوت ہاتھ میں نہ ہو، ورنہ دنیا آپ کو بیچ کھائے گی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ خیر دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔